صرف 1 منٹ ذرا یہ تو سوچئے گا کہ اگر کبھی معاملات ہماری مرضی کے مطابق نہ ہوں تو ہمارے ہاتھ پاؤں کتنے پھول جاتے ہیں۔ کسی نے کوئی ایسی بات کر دی جس کی ہم توقع نہیں کر رہے تھے تو اب ہم پریشانی مبتلا ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ جس سے وہ زیادہ توقعات قائم کرتا ہے اسی سے پھر وہ زیادہ مایوس بھی ہوتا ہے اگر بات مرضی کے خلاف ہو۔ میں مانتا ہوں، لیکن اس کا یہ حل کب سے ہو گیا کہ آپ پریشان ہو جائیں، نروس ہو جائیں، سوچنے لگیں کہ واٹ نیکسٹ، اب کیا ہونا ہے، اس کا میں بدلہ کیسے لوں، اس کا میں انتقام کیسے لوں، میں دنیا والوں کو کیا بتاؤں کہ یہ شخص کیسا ہے اور میں کتنا اچھا ہوں۔ ہم ان چکروں میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ کوئی تیش دلاتا ہے تو ہم تیش میں کیوں آتے ہیں؟ کوئی دھوکہ دیتا ہے تو ہم دھوکے سے مات کیوں کھاتے ہیں؟ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ بات ساری یہ ہے، اور ہمیں سمجھنا پڑے گا اس بات کو، کہ جب کبھی صورتحال غیر معمولی ہو اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے حواس کو قابو میں رکھیں، کسی بھی صورت اپنے اوپر غصے کو غالب نہ آنے دیں، کسی بھی صورت رد عمل کے چکر میں نہ پڑے کہ میں اس کا رد عمل کیسے دوں گا۔ بہت ٹھنڈے رہیں، ٹھنڈے رہ کر ہی آپ کھیل جیت سکتے ہیں۔ شطرنج کے کھلاڑی کی طریقے سے جو کبھی بھی گوٹی پھنس جائے تو گالم گلوچ پہ نہیں اترتا ہے، بلکہ اس کا غور و خوض کچھ اور بڑھ جاتا ہے۔ اگر میں یہ چال چلوں تو وہ یہ چال چلے گا، اس کے جواب میں کئی موو واقعی سوچنے لگتا ہے، اور اس طریقے سے اگلی کئی موو اپنی اور اپنے مخالف کی یہ سوچنا اور سمجھنا یہ آدمی تبھی کر سکتا ہے جب وہ بہت ہی ٹھنڈے مزاج سے ہو۔ لیکن اگر کوئی غصے میں بھڑک اٹھا تو پھر وہ یقیناً اپنی بہترین صلاحیت سے محروم ہو جائے گا کہ میں اس صورتحال کا کیسے مقابلہ کروں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کسی جنگل میں ایک دریا کے کنارے ایک اونچا سا بیری کا درخت تھا، اور وہاں پہ بہت ہی خوشنما قسم کی بیریاں نکلتی تھیں، اور ایک بندر اس پہ رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کہیں سے اتفاق سے بھوکا بدحال قسم کا ایک مگرمچھ آ گیا، اور مگرمچھ نے اس بندر سے خوشامد کی کہ دیکھو کئی دن سے فاقے سے ہوں، اب مجھ سے تو بالکل ہلا نہیں جا رہا، تم اوپر سے مجھے کچھ ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی بیریاں توڑ کے دے دو تاکہ میں اس کو کھاؤں تو کچھ تھوڑی سی مجھے تسکین ہو۔ تو بندر نے سوچا چلو اچھی بات ہے، اسی بہانے کوئی تھوڑا سا مگرمچھ سے دوستی ہو جائے گی، اس پہ وقت پڑا ہے۔ تو اس نے اوپر سے توڑ کے بیریاں نیچے پھینکی شروع کی، اور جسے مگرمچھ کھاتا رہا اور خوش ہوتا رہا۔ پھر مگرمچھ نے پوچھا کہ تم اتنے اچھے بندر ہو، اگر تم کہو تو کبھی کبھار میں ادھر آ جایا کروں تم سے گپ شپ مارنے کے لیے۔ بندر کو تو پتا تھا، تو درخت کی چوٹی پہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو خطرہ نہیں تھا، اس نے کہا ہاں جب آؤ۔ پھر ایک معمول سا بن گیا کہ مگرمچھ اپنے دوست بندر کے پاس آتا، وہ گپ شپ مارتے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے، جنگل کی افواہیں ڈسکس کرتے کیا چل رہا ہے، اور پھر اس کو وہاں پر وہ میٹھی میٹھی خوشنما بیریاں کھانے کو ملتی تھیں۔ ایک دن مگرمچھ نے بندر سے کہا کہ دیکھو میں تو یہاں پیٹ بھر کے چلا جاتا ہوں اور میں جا کے بڑی تعریفیں کرتا ہوں، تو تمہاری بھابھی یہ کہہ رہی تھی کہ کبھی بندر سے یہ کہیے کہ مجھے بھی تھوڑی سی توڑیاں بھیج دیں۔ تو بندر نے کہا مسئلہ ہی کیا ہے، میں تھوڑی بیریاں بھی مزید توڑ کے تمہیں دوں گا، تم کھانے پینے کے بعد وہ لے آنا اور اپنی بیگم کو دے دینا۔ اس طریقے سے مگرمچھ وہ خوشنما بیریاں بھی لے کے اپنے گھر پہنچا، اپنی اس نے بیگم کو دیا۔ بیگم کا دل بڑا کچھ اور تھا، پیٹ وہ جو مگرمچھ کی بیوی تھی نا وہ کسی اور چکروں میں تھی، اس کو تو اصل میں وہ خوشنما میٹھی میٹھی بیریوں سے زیادہ دلچسپی تھی، وہ تازہ تازہ موٹے سے بندر کے گوشت سے تھی، کیا لذیذ گوشت ہوگا اس کا۔ اس نے مگرمچھ سے کہا کہ تم کسی صورت سے بندر کو لے کر آ جاؤ، بہت دن ہو گئے ہیں کوئی تازہ گوشت کھائے ہوئے۔ مگرمچھ بگڑ گیا، تم کیا کہہ رہی ہو، میرا دوست ہے، میرا اتنا خیال کرتا ہے، میں اپنے دوست کو لے کر آؤں؟ چپ ہو گئی، وہ خاموش ہو گئی۔
پھر کچھ دن ہوئے تو اس مگرمچھ کی بیوی نے ایک نیا ڈرامہ کیا. جب مگرمچھ آیا تو اس نے کہا کہ تم تو گھر پہ ہوتے نہیں ہو، آج میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، دل کا دورہ مجھ پہ پڑا تھا. جنگل کا حکیم میرے پاس آیا تھا اور اس نے معائنہ کر کے بتایا تھا کہ میرا دل بہت کمزور ہو چکا ہے اور بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ میں کسی بندر کا اگر دل کھا لوں تو یہی اس کا واحد علاج ہے. تم سے کچھ کہنا بیکار ہے، تم کہو گے کہ بندر میرا دوست ہے، میں وہ کیسے لا کر تمہیں دوں. ٹھیک ہے، تم جانو، تمہارا دوست بندر جانے. میں تو اب چلی، کیونکہ مجھے تو حکیم نے جواب دے دیا ہے. مگرمچھ بڑا پچھتایا کہ دوست وہ ضرور ہے مگر بیوی بہت عزیز ہے. اس نے کہا چلو ٹھہرو، میں کوئی ترکیب کرتا ہوں. دوبارہ گیا وہ اسی بندر کے پاس اور اس نے جا کے بندر سے کہا کہ بھابھی تمہارے بھیجی ہوئی بیریوں سے بہت خوش تھیں اور آج انہوں نے تمہارے لیے بڑے مزے کی دعوت رکھی ہے اور کہیں گے کہ آپ اس کو ضرور لے کے آئیے، آج میں اس کو اپنے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کھلاؤں گی. بندر بھی خوش ہو گیا. پھر بندر نے کہا کہ اب خالی ہاتھ جاتے اچھا نہیں لگتا، ایک چھوٹی سی ٹوکری میں لا کے دو تاکہ میں اس میں بہت ساری خوشنما بیریاں بھی ڈال لوں تاکہ جاؤں تو بھابھی کے پاس خالی ہاتھ نہ جاؤں. مگرمچھ نے اس کو ایک چھوٹی سی ٹوکری لا کے دی، اس نے اس کے اندر بیریاں بھری اور پھر نیچے اترا اور نیچے اتر کے مگرمچھ کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا اور دریا پار کرنے لگا. اتنی دیر میں دریا کے کنارے بھی کچھ لوگ اکٹھا ہوئے اور وہ بڑے حیران کہ یہ ہوا کیا ہے، بندر کو مگرمچھ کی پیٹھ پہ سوار ہو کر جا رہا ہے، اس نے ایسی حماقت کیوں کی. آگے چل کر جب تھوڑا سا آگے نکلے تو پھر مگرمچھ نے تھوڑا سا کچھ ڈوبنا شروع کیا، کچھ ہلنا شروع کیا. اس کی کوشش یہ تھی کہ کس طرح سے یہ بندر میری پیٹھ سے گر جائے اور میں اس کو اپنے دانتوں میں جکڑ کے اپنی بیگم کے حضور حاضر کر دوں. بندر پریشان ہوا کہ بھائی اپنے آپ کو سنبھالو، میں نیچے گر رہا ہوں. اس نے کہا تم میرے دوست تو ضرور ہو مگر مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ تھوڑی سی دھوکہ بازی کی ہے. دراصل میری بیوی پہ آج دل کا دورہ پڑا تھا تو جنگل کے حکیم نے اس کو بتایا تھا کہ اگر تم اسے بندر کا دل کھلا دو گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. تو مجبوراً یہ میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں تاکہ اپنی بیوی کی جان بچا سکوں. لیکن بندر یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی ذرا بھی پینک ہی نہیں ہوا. دیکھا جائے تو موت بالکل نزدیک تھی اور اس کے لیے دریا کے کنارے پر پہنچنا اب تقریباً ناممکن تھا. اگر وہ اپنے طور پہ چھلانگ مار کے تیرنے کی کوشش بھی کرتا تو مگرمچھ کی تو نیت بدل چکی تھی، وہ اسے پانی میں پھر دبوچ لیتا. بندر نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور کہنے لگا کمال کیا تم نے بھائی، مجھے بتا تو دیتے. تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ کچھ دنوں سے میرے بھی کچھ دل کے معاملات ایسے ہی چل رہے تھے تو میں بھی ایک جنگل کے حکیم کے پاس گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ دل کے صفائی کی بڑی شدید ضرورت ہے. تو پھر اس نے یہ کیا کہ میرا حلق کھول کے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ کھول ڈالنے کے بعد اس نے میرا دل باہر نکالا اور اس نے دل کی صفائی کی، پوری طریقے سے سکھایا، جھاڑا پوچھا اور کہا کہ اب اس کو تھوڑا سا ہوا لگ کے سوکھنے دو اور بعد میں تم اس کو نگل لینا تاکہ تمہارے لیے صحیح ہو. ارے بھائی میں اپنا دل تو درف پہ چھوڑ کے آ گیا ہوں، تم بتا تو دیتے، تمہارے کام آیا تھا کسی. مگر میں نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر چلتے ہیں، تم چلو لا کے دو. اور وہ اپنی پیٹھ پہ لیے بندر کو پہنچا کنارے. بندر نے ماری چھلانگ اور سیدھا درخت کے اوپر اور مگرمچھ حیران. اچھا بھائی وہ اوپر سے اپنا دل تو پھینک دو. کہیں گے پاگل ہو گیا کیا. بات دراصل یہ ہے کہ اگر حالات ناموافق ہو جائیں، وہ دھوکہ دے جائیں آپ کو جن پر آپ کو کبھی بڑا اعتماد رہا ہو، آستین سے سانپ نکل آئے، تب بھی غصے میں آنے سے کوئی حالات نہیں بدلیں گے، پریشان ہونے سے کوئی حالات نہیں بدلیں گے. ٹھنڈے رہیں اور یہ سوچیں کہ میرے پاس آپشن کیا کیا ہیں، میں کیسے اس صورتحال سے نکل سکتا ہوں. سوچئے بندر کی طرح. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.